السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکان پہ بندش، کاروبار پہ بندش، مکان پہ بندش، فیکٹری پہ بندش، آفس پر بندش، شادی پر بندش، بچے نہ ہوں اس بات پر بندش، اور آپ جتنے لوگوں کے پاس جائیں گے آپ کو ہر انسان نیا سیمپل بتائے گا، بالکل نئی طریقے کی ڈیزائن آپ کو بتائے گا۔ وہ ایسا ہے، ویسا ہے، بھینسا ہے، بنگی کا بھینسا ہے، پیسہ ہے، ساری باتیں بتائے گا۔ اس کی حقیقت ہے کیا نہیں، بہت مختصر سی ویڈیو کے اندر اس بات کو بتایا جائے گا۔ بندش کیا ہے، جادو کیا ہے، جنات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے لوگوں کے پاس جاؤ گے آپ، دو تین چیزیں کامن آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد آپ کو سب کے پاس الگ الگ ڈیزائنیں ملیں گی۔ پہلی چیز، تو آدمی بہت بڑھیا ہے لیکن تیرے جو گھر والے ہیں، تیرے جو خاص لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہر آدمی کا یہی مسئلہ ہے۔ دوسری بات، تیرے پاس پیسہ آتا تو بہت ہے لیکن جاتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے تجھے اس بات کا پتہ نہیں رہتا۔ بہت پیسہ آتا ہے تیرے پاس، ارے بھیا مہنگائی اتنی ہے، سب کو معلوم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے۔ تیسری چیز، بیوی سمجھتی ہے کہ تو ماں کا ہے اور ماں سمجھتی ہے تو بیوی کا ہو گیا۔ ارے کہانی گھر گھر کی یہی ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں صاحب، بہت زیادہ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رزق پر بندش، یہ بندش جو چیز ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ساری دنیا مل کر آپ کو ایک لقمہ کھلانا چاہے تو نہیں کھلا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بالکل بھی کچھ بھی مت دے دینا، ذرا سا بھی۔ کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے ابھی ان کو 24 گھنٹے آپ کو پانی بھی نہیں دینا ہے، بس ہو گئے بیکار۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کھلانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اگر روکے تو نہیں اس کو روک سکتی۔ جیسے ہم علماء لوگ ہیں، کماتے دھماتے کچھ نہیں ہے، مرغے پہ مرغے پھاڑے جا رہے ہیں، الحمدللہ، دعوت پہ دعوت، مرغوں پہ مرغے، بکرے پہ بکرے چل رہے ہیں۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن زندگی بہت شاہانہ ہے، الحمدللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے دو آیتیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک آیت سن لیجئے پہلے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، زبردست رزق دینے والا ہے۔ دوسری آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور جس پر بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ اب یہ بندش تو دماغ سے نکال دو، کچھ تو ہوتا ہے، جادو وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے نفی نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جادو وغیرہ برحق ہے، ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن بندش جادو کے لیے جو قرآنی وظیفے ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ اس پر عمل کریں، اور جو بتا دیے ہیں اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کی رہنمائی ہر قدم پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کا خادم بنا کر کے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے آپ لوگوں کے لیے، جس طرح سے بھی ہو آپ کو علم پہنچانا ہے، آپ کو دین پہنچانا ہے، آپ کی رہنمائی کرنی ہے، خواہ وہ کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی محلے کا ہو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو قرآنی وظیفے ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ بندش کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ سب چھوڑو۔ جس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ تمہارے کاروبار پر بندش ہے، وہ بیچارہ خود پہلے سے بے روزگار تھا، اس نے خود یہ کام شروع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بندش کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جادو وغیرہ ہو جاتا ہے، اور جادو کوئی بہت خطرناک نہیں ہوتا کہ شفلی عمل ہے، کہ کالا جادو ہے، کہ بنگال کا جادو ہے، کلکتہ کا جادو ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن سے زیادہ پاورفل اس دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کے آگے کسی چیز کو ٹکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیسا بھی جادو ہو۔ قرآن کی صورتیں ہیں جو آپ کو بتائی بھی گئی ہیں، پچھلی ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ بتاتے رہیں گے، آپ اس طرح سے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں آئے گی۔ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، تفصیل سے بتائیں گے۔ فی الحال اس بات کو آپ کلیئر کر لیں، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ بندش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کرتا ہے، آزمائشیں کرتا ہے، آزمائشیں لیتا ہے۔ جس بندے کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ نوازنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ آزمائش کرتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صبر سے کام لیں، دعاؤں سے کام لیں، اور قرآنی وظیفوں سے کام لیں، اور علماء سے مشورہ کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ اور اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ یہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔